الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا اور قرآن کریم کو ہم نے فرق کر کے نازل کیا ہے، الگ الگ کیا ہے ہم نے اس کو، یعنی ہم نے اس کو وقفے سے اتارا ہے۔ پہلی تفسیر اور دوسری تفسیر کہ قرآن کریم کو ہم نے کھول کر الگ الگ کر کے جدا کر کے بیان کر دیا ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات بڑی محکم بڑی واضح ہے، دونوں تفسیریں۔ پہلی تفسیر وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے الگ الگ کیا ہے، الگ الگ کر کے اتارا ہے، یعنی لتقرأه على الناس على مكث، تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں پر على مكث، ٹھہر کر وقفے سے۔ ونزلناه تنزیلا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے وقفے سے اتارنا۔ نزلناه باب تفعیل ہے، اس کا مطلب بھی وقفے سے اتارنا، ٹھہر کر اتارنا۔ پچھلی کتابیں اکٹھی اتری تھیں، قرآن کریم اکٹھا نہیں اترا، حالات و واقعات کے مطابق اترا ہے، جس کے مقاصد میں نے ذکر کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ڈھارس پہنچانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، امت کے فائدے کے لیے تدریج، اور اسی طرح جس قسم کا سوال ہوگا، اعتراض ہوگا، واقعہ ہوگا، حالات پیش آئیں گے، اسی کے مطابق آیات نازل ہوں گی۔ تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے نبی کے لیے بھی، امت کے لیے بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، ہیلو، اب آواز آ رہی ہے؟ جی استاد محترم، اب آ رہی ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے آمِنُوا بِهِ، ایمان لاؤ ساتھ اس کے، أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، یا پھر تم ایمان نہ لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، بے شک وہ لوگ جن کو دیا گیا علم من قبلہ، اس سے پہلے، اذا یتلا علیہم، جب یہ پڑھا جاتا ہے ان کے اوپر، یخرون للاذقان سجدا، تو گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کا مقام تو وہ ہے جو پچھلی آیات میں بیان ہو چکا، حق سے اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور حق کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ قرآن کریم میں بشارت بھی ہے، انذار بھی ہے، اور قرآن کریم کو پچھلی کتابوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے زیادہ آسان کر کے زیادہ فائدہ مند بنا کر اتارا ہے کہ اللہ نے اسے وقفے سے نازل کیا ہے، تاکہ آپ بھی اسے لوگوں پر وقفے سے پڑھ سکیں۔ اب جب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کا اللہ کا کلام ہونا یقینی ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے قرآن کریم کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کوئی مان لے گا، کوئی اس پر ایمان لائے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس سے قرآن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، قرآن کے کمال میں، قرآن کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نقص باقی نہیں ہوگا۔ تو اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے کہ قرآن کا مقام اپنی جگہ موجود ہے، تم ایمان لاؤ اس کے ساتھ یا ایمان نہ لاؤ، اس سے قرآن کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوئی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں دی جا رہی کہ چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو ایمان نہ لاؤ۔ بلکہ یہ جو اختیار ہے اس کا ذکر ہے، جو انسان کو اختیار ملا ہوا ہے، اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے انسان جو مرضی کرے، وقتی طور پر تو انسان جو مرضی کرے، لیکن اس کا وبال انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو تم چاہتے ہو وہ عمل کر لو، وہ عمل کرو جو تم چاہو، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو ایمان نہ لاؤ، لیکن ساتھ ہی فرمایا انہ بما تعملون بصیر، اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحیح کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے، غلط کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے ہر چیز کی، نہیں، یہ وقتی طور پر اختیار ہے۔ اگر تم نے اختیار کا صحیح استعمال کیا تو تمہارے لیے بشارتیں ہیں، اگر غلط استعمال کیا اختیار کا تو چھوٹ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تھوڑی سی ڈھیل ہوگی لیکن پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے پھر سزائیں ہیں، عذاب ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، اللہ کے رسول آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہے، زبردستی نہیں کریں گے، الا من تولی وکفر، ہاں مگر جو منہ موڑے گا، کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اسے بہت بڑا عذاب دیں گے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ہی ان کا حساب ہے، ہم سب بتا دیں گے، حساب لے لیں گے، سب سمجھا دیں گے، ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی۔ تو قرآن کا مقام، قرآن کی عظمت اپنی جگہ موجود ہے، تم ایمان لاؤ اس کے ساتھ یا ایمان نہ لاؤ، قرآن کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا ایمان لانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، نہ ایمان لانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں دیا گیا علم من قبلہ، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، یعنی قرآن کریم کی آیات کی، یخرون، تو وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، تھوڑیوں کے بل، سجدہ، سجدے میں۔ تو اس سے پہلے لوگ جن کو علم دیا گیا، یعنی اہل کتاب، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اس قرآن پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس قرآن کے مندرجات پر یقین رکھتے ہیں، اور جب قرآن سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں۔ کیوں گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں؟ شکر گزاری کے طور پر، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اللہ نے قرآن جیسی کتاب بھی نازل کر دی، جس اللہ نے تورات کو نازل کیا، جس اللہ نے زبور کو نازل کیا، جس اللہ نے انجیل کو نازل کیا، جس طرح وہ اللہ کی کلام ہے، اس طرح اللہ نے اب سب سے افضل کلام، سب سے افضل کتاب، تمام کتابوں کی سردار، تمام کتابوں پر مہیمن، نگران، تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب، اب اللہ نے وہ بھی نازل کر دی ہے۔ اللہ کی وحی اور اللہ کی کتاب، یہ سب سے بڑی رحمت ہے، اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہو سکتی۔
اللہ کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی وحی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی ساری نعمتیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ کتنی بڑی نعمتیں کیوں نہ ہوں، ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، وقتی۔ جتنی دنیا کی حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں، جتنی دنیا عارضی ہے، جتنی دنیا ہلکی ہے آخرت کے مقابلے میں، جتنی دنیا چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں، ایک پل برابر تو حیثیت نہیں رکھتی آخرت کے مقابلے میں، مچھر کے پر کے برابر تو حیثیت نہیں رکھتی۔ تو دنیا کی ساری نعمتیں، وہ کتنی ہی بڑی نعمتیں کیوں نہ ہوں، تو ان کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی حیثیت دنیا کی ہے۔ لیکن اس نعمت کا تعلق تو قرآن، اللہ کی وحی، اور یہ قرآن اللہ کی وحی اللہ کی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ تو یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جو نہ صرف دنیا کے لیے ہے، بلکہ اس سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس سے بڑی اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، قرآن سے پہلے، ہمارے ہاں شاید زلزلہ آیا ہے، کھڑکیاں بج رہی ہیں، اللہ معاف کرے۔ بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، اہل کتاب، اس سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں، آسمانی کتابیں، جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے، وحی ہونے کے اعتبار سے قرآن میں اور پچھلی کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کو بھی کلام اللہ قرار دیا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ مشرکین میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے امن کی جگہ پہنچا دیجئے۔ تو قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا۔ اللہ نے اس قرآن کے ساتھ تکلم فرمایا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق۔ یہ اللہ رب العالمین کے مبارک الفاظ ہیں۔ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، لفظاً بھی وہی ہے، معنن بھی وہی ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے مبارک الفاظ ہیں، اللہ نے اس کے ساتھ تکلم فرمایا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو بغیر ترجمے سے صرف عربی متن پڑھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک ایک حرف کی جو 10 نیکیاں ہیں، تو وہ 10 نیکیاں وہ صرف قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اگر ترجمے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام تھی، اللہ کے کلام اور وحی ہونے کے اعتبار سے ان میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، یہود و نصارہ؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کی کلام کو سن لیتا تھا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے اس کو سمجھنے کے بعد۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا پتہ لگا؟ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، پھر وہ اس میں تحریف کر ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی ہے۔ تو کیا پتہ لگا؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوا؟ تو انہوں نے تورات میں بھی تحریف کی پہلے؟ جی جی، یہ بات تو یعنی واضح ہے کہ تحریف ہوئی ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی،
لیکن میں اس آیت کریمہ سے ابھی آپ کے سامنے کیا ثابت کر رہا ہوں؟ یہ بات تو واضح ہے، تحریف ہو چکی ہے تورات میں، انجیل میں۔ تورات کو بھی پڑھا اور سنا جاتا تھا، تورات یا انجیل کو؟ نہیں، بات یہ ہو رہی ہے جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام تھی۔ اصل میں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن تو اللہ کا کلام ہے، پچھلی کتابیں اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسی لیے ان کی حفاظت نہیں ہوئی۔ واضح ہوا؟ اس آیت کریمہ سے کیسے استدلال ہوتا ہے پچھلی کتابیں اللہ کا کلام ہے؟ یسمعون کلام اللہ، کلام اللہ، اس کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے کہ پچھلی کتابیں مراد ہے؟ جی کتاب ہے کیونکہ وہ تحریف پچھلی کتابیں مراد ہے اس لیے کہ ان میں تحریف کی بات ہو رہی ہے، قرآن میں تو تحریف نہیں ہو سکتی نا، پچھلی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ تم امید رکھتے ہو۔ اللہ نے یہود کی بات کی کہ یہود کتنے سخت دل ہیں، ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر بھی تو نہریں بہہ پڑتی ہیں ان سے، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، پانی نکلتا ہے ان سے، پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن ان کے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کیا تم امید رکھتے ہو تم پر ایمان لے آئیں گے؟ اور ان کا ایک گروہ ان میں سے وہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس میں تحریف کر ڈالتے تھے اس کو سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے تھے۔ تو یہاں اللہ کے کلام سے کیا مراد ہے؟ تورات، پچھلی کتابیں، تو گویا کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے۔ وہی ہونے کے اعتبار سے، اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے پچھلی کتابوں میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کا مقام، قرآن کی فضیلت زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمیں جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی لوگوں کی صفات میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ پر نازل کیا گیا، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن و حدیث وہی نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پیچھے نازل ہوا پچھلے نبیوں پر اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے لیے صرف قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ ایمان باللہ، دوسرا رکن؟ ایمان بالملائکہ، تیسرا رکن؟ ایمان بالکتب، چوتھا رکن؟ ایمان رسول، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، ایمان اور بالرسل۔ یوم آخر پر ایمان لانا۔ ہاں، اور آخری رکن چھٹا؟ قدر خیری شر، خیری و شر، بڑی تقریب قدر والی کے۔ بات ہے۔ تو ایمان بالکتب سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، ساری کتابیں مراد ہیں جو نازل ہوئی۔ تو جس طرح قرآن پر ہمیں ایمان لانا ہے، اس طرح پچھلی کتابوں پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ جس طرح ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث مبارکہ اس کی تشریح نازل ہوئی، اسی طرح ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ پچھلے انبیاء پر اللہ نے جو بھی نازل کیا، جن نبیوں کے حوالے سے کتابوں کا ذکر ہے ہم اس کو مانیں، جن کے حوالے سے کتابوں کا ذکر نہیں ہے ویسے ذکر ہے کہ اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی تھی تو ہم اس کو مانیں۔ جس طرح سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں ہمیں حکم دیا گیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہہ دیجئے، تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اور ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولادوں کی طرف،
اور جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کیا گیا اور جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کیا گیا. تو ہم بحیثیت مسلمان تمام نبیوں پر اترنے والی وحی کا اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس طرح وحی نازل کی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی نازل کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور ہم نے ان تمام انبیاء جن کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں 8-10 انبیاء، تو ان سب پر ہم نے وحی نازل کی. ہمارا اس سب پر ایمان ہے. جس طرح ہمارا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں ہے، تمام رسولوں کی رسالت پر، تمام نبیوں کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے. بس فرق یہ ہے کہ پچھلے رسولوں پر، پچھلی کتابوں پر ہمارا اتنا ایمان ہے جتنا ہمیں بتایا گیا. باقی تفصیلات کا ہمیں پتہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے ہے. سیرت طیبہ صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، جو چیزیں صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہیں. قرآن کریم میں کیا کچھ ہے، قرآن کریم پورا کا پورا محفوظ ہے اور وہ ہم تک پہنچا ہے. تو ہمارے لیے ان پر ایمان لانا اسی تفصیل کے ساتھ ضروری ہے. ایک ایک جملہ قرآن کا سچا ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک کلمہ سچا بھی ہے اور عدالت پر مبنی ہے. اس میں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، عدل و انصاف ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم، آپ کی ایک ایک سیرت. لیکن پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے، پچھلی کتابوں کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے. ہمیں یہی نہیں پتا ان کتابوں کے مندرجات کیا تھے، ان کتابوں کی آیات کیا تھی. اس لیے نہیں ہمیں پتہ کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے. اگر وہ کتابیں آج کوئی ہمارے سامنے پیش کر بھی دے، ہمارے لیے وہ اوتھینٹک نہیں ہے. وہ ایسے ہی جیسے ہمارے سامنے کوئی ضعیف موضوع حدیث ہوتی ہے، اب ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے اس کو دین نہیں سمجھتے، اس لیے کیونکہ یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا. اسی طرح لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمانا جو تھا، جو آپ کے فرمانات، وہ تو ہمارے لیے حجت ہیں. وہ ایسے ہی وہی ہے جیسے قرآن وہی ہوتا ہے. دین کے معاملے میں جو بھی آپ فرمائیں، ہم تک صحیح سند سے پہنچیں گے تو ہم مانیں گے. اسی طرح اللہ کی کتابیں وہ اسی طرح وہی ہیں اور ان کی وہی اہمیت ہے جو قرآن کی اہمیت ہے، وہی ہونے کے اعتبار سے، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہونے کے اعتبار سے. اور ہمارے لیے اسے اسی طرح ماننا ضروری ہے. لیکن اس کے مندرجات کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے. وہ مندرجات کیا تھے؟ جن باتوں کا ذکر قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا کہ پچھلی کتابوں میں یہ لکھا تھا، توحید کی باتیں، شرک کا رد، بنیادی احکامات جو قرآن کے ہیں وہی پچھلی کتابوں کے بنیادی احکامات تھے. تو جو چیزیں ہماری کتابوں میں قرآن حدیث میں آ گئی ہم ان کو مان لیتے ہیں. جو چیزیں قرآن حدیث میں نہیں ہیں، تو ایسی باتیں تورات انجیل کی، آج کی تورات و انجیل جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، طے نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے. اب وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں، اس میں لوگوں کی کون کون سی باتیں شامل ہیں، تو ان کی ہم تصدیق اور تکذیب نہیں کر سکتے. تو یہ فرق ہے پچھلی کتابوں پر ایمان لانے میں، قرآن کریم پر ایمان لانے میں، پچھلے رسولوں پر ایمان لانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں. پچھلے رسولوں کی جو باتیں صحیح سند سے ثابت ہیں تو ہمیں ان کو بھی ماننا ہے، ہمیں ان پر بھی عمل کرنا ہے. پچھلے رسول بھی ہمارے رسول ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے رسول ہیں. یہودی عیسائی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. ابراہیم کے سب سے قریب تو وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم کے پیروکار تھے ان کے دور میں، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے، یہ ہیں اصل ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، ابراہیمی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں. یہود دعویٰ کرتے رہیں کہ وہ ان کے نبی ہیں، یہود ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہی نہیں ہے.
وہ یہود جو یہودیت پر قائم ہے، جو اسلام کو قبول نہیں کیا جنہوں نے۔ عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مرضی فضائل بیان کریں الٹے سیدھے، ان سے زیادہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا ان سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر تو ہم عمل پیرا ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کی بشارت دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان تو کوئی اور نبی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک خاص وجہ نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت عیسیٰ تو ہمارے لیے بہت جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کا بڑا مقام ہے مسلمانوں کے ہاں۔ بلکہ عیسائی تو ایک طرف الٹی سیدھی شان بیان کر دیتے ہیں، اللہ بنا دیتے ہیں یا اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، غلو کر دیتے ہیں، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی توہین بھی کر دیتے ہیں، کتابوں میں الٹی سیدھی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ مسلمان تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کسی نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے، قرآن سے پہلے۔ پچھلی کتابوں میں بھی سارا کا سارا اللہ کی وحی علم تھا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی۔ تو جنہیں علم دیا گیا قرآن سے پہلے، یعنی تورات و انجیل، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں۔ ان الذین اوتوا العلم سے کون لوگ مراد ہوئے؟ یہود و عیسائیوں کے علماء۔ کیا یہود و عیسائیوں، یہود و نصارہ کے سارے علماء مسلمان ہو گئے تھے؟ قرآن سنتے تھے تو وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فرق نہیں کیا۔ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ، حالانکہ ان میں سے تو بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ یہاں تو ایک عام انداز ہے، جیسے سارے ہی ایمان لے آئے، یعنی جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے علم دیا گیا سے مراد بات ہے یہود و نصارہ کے علماء۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ اور میں وضاحت کر رہا ہوں، یہاں تھوڑیوں کے بل گرنے سے مراد یہاں شکرانے کے طور پر گرنا مراد ہے۔ آگے بھی ذکر ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ وہاں جو تھوڑیوں کے بل گرنا ہے اور رونا ہے، وہ قرآن پڑھ کر جو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ اس کی بات ہے۔ یہ پہلے جو تھوڑیوں کے بل گرنا ہے یہ شکرانے کے لیے ہے۔ یہ کس لیے شکرانے کے طور پر ہے؟ میں نے ذکر کیا کہ قرآن جیسی نعمت تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ کی نعمت پر ہمیں، جتنی بڑی نعمت ہے اس پر ہمیں اللہ کا اتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو جو یہود و نصارہ کے علماء ہیں، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن پر بے ساختہ ایمان لے آتے ہیں اور تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اللہ کے شکر کے لیے کہ اللہ نے اتنی بڑی رحمت نازل کر دی۔ قرآن سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ قرآن تو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ تو میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ ابھی میں نے سوال آپ سے یہ کیا ہے کہ کیا سارے یہود و نصارہ علماء ایمان لے آئے؟ جی، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے، قرآن سے پہلے۔ قرآن سے پہلے یہود و نصارہ، تورات انجیل کے علماء، زبور کے، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں شکرانے کے لیے، نہیں ایمان لے آتے ہیں پھر تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں۔ جی مس علیشہ، یہاں تک بھی شاید وہ قاعدہ لگ سکتا ہے کہ کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ علماء جتنے بھی ہیں وہ دل میں تو ایمان لے آتے ہیں۔ نہیں، یہاں اندر سے ایمان اور ظاہری کفر مراد نہیں ہے، یہاں تو اندر باہر کا ایمان مراد ہے۔ ایسا ایمان جو دل میں اترتا ہے اور جس کے اثرات اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں، بے ساختہ وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ کیفیت ایک منافق کی، یا ایک جو اندر سے یقین آ جائے اوپر سے وہ نہ مانے، یہ اس کی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ یہ کیفیت ان لوگوں کی ہے جو باقاعدہ اندر باہر سے ایمان لے آتے ہیں۔ تو پھر سوال قائم ہے اپنی جگہ پر کہ سارے تو ایمان نہیں لاتے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے،
اللہ ने तो यहूद नसारा के उलमा की कुरान में जिक्र किया कि वो तो इल्म छुपाते हैं और वो दुनियावी मफादात के लिए वो दीन बेच देते हैं जी, जो हक पर थे। लेकिन अल्लाह ने तो यहाँ कोई ऐसी सराहत नहीं फरमाई। ये नुक्ता है, यही नुक्ता की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। असल में आलिम होता ही वो है जो अपने इल्म के मुताबिक अमल करे, जो अपने इल्म के मुताबिक, जो इल्म है उसके मुताबिक अमल ना करे, वो आलिम कहलाने का हक ही नहीं रखता। वो कैसा आलिम है? वो तो नाम का आलिम है। यानी सारे उलमा यहूद और नसारा के जो सही उलमा, वो कुरान सुना उन्होंने तो ईमान ले आए, चाहे वो थोड़े हैं, क्योंकि आलिम थे ही वो कौन से आलिम हुए जो इल्म छुपा लेते हैं? वो कहा के आलिम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयअकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिल। ऐ ईमान वालों, बहुत से अहबार और रुहबान वो लोगों के माल बातिल तरीके से खाते हैं। किन की बात हो रही है? ये उलमा की बात हो रही है। हम कहते हैं उलमा की बात हो रही है, ये उलमा नहीं है, ये आलिम नहीं होता जो लोगों के माल बातिल तरीके से खाए। ये आलिम ही नहीं होता। आलिम कौन है? इल्म नाम है अमल का, इल्म मालूमात का नाम नहीं है। बिल्कुल यही चीज आप मुसलमानों के हवाले से समझिए। मुसलमानों में कौन आलिम है? जिसको कुरान याद है वो आलिम है, जिसको कुरान की बड़ी अच्छी तफसीर आती है वो आलिम है, जिसको हदीसें बड़ी याद हैं, जिसको दीन के बारे में बड़ा पता है वो आलिम है। नहीं, आलिम ये तो नहीं है। आलिम कौन होता है? क्या पता लगा इस आयत करीमा से? जो अमल करे। सय्यदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है, वो फरमाते हैं अल इल्मु यहतिफु बिल अमल व इन अजाबहु व इल्ला इर्तहल। बड़ा ज़बरदस्त मक़ूला है, याद रखिए इसको। अल इल्मु यहतिफु बिल अमल व इन अजाबहु व इल्ला इर्तहल। क्या मतलब है इसका? बहुत सी बातें हज़रत अली की तरफ मंसूब कर देते हैं, जो चीज़ें सही तरीके से उनकी तरफ उनका क़ौल है वो याद करने चाहिए, उनके हों, दीगर सहाबा किराम, दीगर उलमा के हों, सलफ़ के। बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं, कुरान और सुन्नत से साबित शुदा बातें। क्या मतलब है इसका? अल इल्मु यहतिफु बिल अमल व इन अजाबहु व इल्ला इर्तहल। यहतिफु, आपने लफ्ज़ सुना होगा हातिफ। अरबी ज़बान में हातिफ किसे कहते हैं? टेलीफोन को। टेलीफोन को। ये वही है लफ्ज़। उस ज़माने में टेलीफोन तो होते नहीं थे, यानी राब्ता। तो अल इल्मु यहतिफु बिल अमल, इल्म राब्ता करता है अमल से। इल्म अमल के पीछे जाता है, अमल से राब्ता करता है। वही नजाबहु, अगर अमल इल्म को जवाब दे दे तो ठीक है, वो इल्म होता है। वह इल्ला इर्तहल, वरना वो चला जाता है। वाह, चला जाता है। कितना ज़बरदस्त कौल है, और कुरान से भी बात साबित है। इल्म अमल से राब्ता करता है, अगर अमल जवाब दे दे, यानी अगर अमल इल्म के मुताबिक है तो ठीक है, ये बंदा आलिम है, ये इल्म नाफे है। वरना वो इल्म फिर इल्म नहीं है, वो फिर इल्म नहीं रहता, फिर वो मालूमात है, फिर वो इल्म गैर नाफे है, वो तो इल्म फिर नुकसानदेह है, वो इल्म है ही नहीं फिर। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अक्सर कुरान की आयत पढ़ते हैं, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कह दीजिए क्या जानने वाले ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? इसका सियाक़ व सबाक़ क्या है? कौन जानने वाले हैं और कौन जानने वाले नहीं है? इसका सियाक़ व सबाक़ रातों को क़याम करने वालों का जिक्र है। अमन व क़ानितुन आनाअल लैली साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तो जानने वाला कौन है? जो अमल करता है कुरान के साथ, रात को क़याम करता है, अल्लाह से डरता है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद करता है, ये है आलिम बाअमल। ये और
لا علم برابر نہیں ہو سکتے. ہم اصل میں عام عالم اور عام جاہل مراد لے لیتے ہیں، ان پڑھ نہیں. عالم با عمل مراد ہے. حدیث مبارکہ میں بار بار علم نافع کی بات ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. باقی نعمتیں وہ اصل میں نعمتیں نہیں ہیں، وہ آزمائش ہے. اگر انسان اس کے مطابق عمل کرے، مال ہے، اقتدار ہے، دیگر نعمتیں ہیں، تو پھر وہ اصل میں نعمت بنتی ہے. اسی طرح علم یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن یہ بھی آزمائش ہے. اگر عمل ہو تو پھر یہ نعمت بنتی ہے، اگر عمل نہ ہو تو یہ وبال ہے. اللہ معاف کرے. پھر تو مصولیت زیادہ ہے. اللہ معاف کرے. تو اللہ نے اہل علم کہا ہی ان لوگوں کو جو اپنی یہودیت، عیسائیت، جو بھی ان کے دین میں تھا اس پر عمل کرتے تھے، جو اصل اسلام تھا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو انہوں نے اپنی کتابوں کے پیش نظر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا، قرآن کو بھی مان لیا. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان میں سے وہ لوگ، اللہ نے فرمایا سارے اہل علم. اہل علم پچھلے والے، پچھلی کتابوں والے، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں، شکرانے کے لیے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب. ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک یہ ان یہاں ان سے مخفف ہے. بے شک ہے ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا، البتہ پورا کیا جانے والا، پورا ہو کر رہے گا. جتنے وعدے ہیں اللہ کے پچھلی کتابوں میں ہوں، جو اصل جو اس میں اصل ٹیکسٹ تھا، اور اصل جو قرآن کریم میں اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے. قیامت ہو کر رہے گی، اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل. یبکون، وہ روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ زیادہ کر دیتا ہے انہیں خشوع میں. یعنی قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، جب ان پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے خشوع میں، اللہ کے ڈر میں اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن سننے سے انسان میں فرق پڑنا چاہیے. اصل اہل علم وہی ہوتے ہیں جو قرآن سنے تو گر پڑیں سجدے میں شکرانے کے لیے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 دفعہ سجدے کے بل گرنے کی بات ہے، تھوڑیوں کے بل سجدے میں. تو ایک دفعہ شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے ہم پر اتنی زبردست کتاب نازل کی اور اللہ نے ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق بخشی. اور دوسری دفعہ قرآن کے مضامین اور قرآن کے موضوعات وہ پڑھ کر اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت زیادہ ان پر طاری ہوتی ہے، اور پھر ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ کا خشوع، اللہ کا ڈر، یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ وہی بات ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں. واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے. وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جو صحیح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، پچھلے دین کے ہوں، پچھلی کتابوں کے ہوں، اہل علم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو ہیں، وہ لوگ قلب سلیم والے، وہ تو ایمان لائیں گے ہی لائیں گے. تو قرآن پر ایمان لانے سے قرآن کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. قرآن کا انکار کرنے سے قرآن کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. قرآن پر ایمان لانے سے انسان اپنے مقام اور اپنے مرتبے اور اپنے فائدے میں اضافہ کرتا ہے، اپنا فائدہ کرتا ہے. اور قرآن کو نہ مان کر، قرآن کا انکار کر کے انسان اپنا نقصان کرتا ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. اللہ بے نیاز ہے. قرآن وہ عالی شان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اس سے قرآن کی حقانیت میں کوئی اضافہ، کمی نہیں ہوتی قرآن کو ماننے والوں سے، نہ ماننے والوں سے. اوتو یہ اصل میں اوتیو ہے، افعلو کے وزن پر.
उससे ऊतू बना हुआ है, फिल माजी मजहूल है बाब फ़ाल। यखिरून ये असल में क्या है? यखिरून ये असल में क्या है? ये असल में यखरिरून है, यफ़इलून के वज़न पर। तो ये मुज़ाफ है, दो राएं इकट्ठी हो गई तो इदग़ाम हो गया यखिरून। यज़ीदु असल में यज़िदु है, यफ़इलु के वज़न पर। तो आलिम वही होता है जो अपने इल्म के मुताबिक अमल करे, जिसको उलमाए हक कहते हैं। बाकी जो उलमाए हक नहीं होते तो वो उलमाए सू होते हैं। वो बस ज़ाहिरी तौर पर आलिम है, वो हकीकत में आलिम है ही नहीं। तो ज़ाहिरी इल्म के एतबार से, मालूमात के एतबार से उनको आलिम कह दिया जाता है। क़ुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो आयत है, ये आयत नंबर 108 109, तो इसको पढ़कर सजदा करना चाहिए। इंशाल्लाह हम नमाज के लिए जाते हैं तो पहले सजदा करेंगे इंशाल्लाह। क़ुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान, कह दीजिए पुकारो अल्लाह को, अविदुर रहमान या पुकारो रहमान को। अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, अय्यन जिसे भी, माँ जो, तदउ तुम पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना तो बस उसके लिए, यानी अल्लाह के लिए खूबसूरत खूबसूरत नाम है, प्यारे प्यारे नाम है, अस्माए हुस्ना है। वला तजहर बिसलातिका, और ना बुलंद करें अपनी नमाज को, वला तुखाफित बिहा, और ना उसे हल्का करें। यानी नमाज पढ़ते हुए ना तो बुलंद आवाज़ से किरात करें, वला तुखाफित बिहा, और ना नमाज पढ़ते हुए हल्की आवाज़ से किरात करें, बहुत हल्की भी ना हो, बहुत बुलंद भी ना हो। वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, और तलाश करें बैन बैन रास्ता, मियाना रवि के साथ तिलावत होनी चाहिए, ना बहुत ऊंची ना बहुत आहिस्ता नमाज पढ़ते हुए। तो कुल उदउल्लाह, कह दीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उदउल्लाह अल्लाह पुकारो, अविदुर रहमान या रहमान पुकारो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुबारक नाम अल्लाह को पुकारो, या रहमान जो अल्लाह का ज़ाती नाम है या सिफाती नाम है, अल्लाह पुकारो या रहमान पुकारो, अल्लाह को जो मर्जी पुकारो, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से पुकारो। अय्यम्मा तदउ, जिस नाम से भी तुम पुकारो, जौन सा भी जो तुम पुकारो, यानी अल्लाह के मुबारक नामों में से, अल्लाह की सिफात में से, फलहुल अस्माउल हुस्ना, तो अल्लाह के लिए तो प्यारे प्यारे नाम है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारा जा सकता है, अल्लाह को रहमान के नाम से पुकारा जा सकता है, अल्लाह को अल्लाह की किसी मुबारक सिफ्त से पुकारा जा सकता है। अल्लाह के तो प्यारे प्यारे नाम है। अल्लाह को रहीम कहकर कोई पुकार ले, कोई अलीम कहकर पुकार ले, कोई कोई अजीम कहकर पुकार ले, कोई अल अली कहकर पुकार ले। अल्लाह को अल्लाह की सिफात के साथ, अल्लाह के मुबारक नामों के साथ पुकारा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेले हैं, एक हैं, वहदहु ला शरीक हैं, अपनी अपनी ज़ात के एतबार से, अपनी रुबूबियत के एतबार से भी, अपनी उलूहियत के एतबार से भी। शख्सियत एक है, ज़ात एक है, लेकिन नाम बहुत सारे हैं, सिफ़ात बहुत सारी हैं। तो नाम ज़्यादा होने से, सिफ़ात ज़्यादा होने से, सिफ़ात का ताद्दुद होने से शख्सियत का ताद्दुद लाजिम नहीं आता। एक ही ज़ात की बहुत सारी सिफ़ात हो सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेले हैं, रुबूबियत के एतबार से भी, उलूहियत के एतबार से भी। अल्लाह के जितने भी अस्मा व सिफ़ात हैं, अपने हर सिफत में, हर नाम में भी अल्लाह अकेले हैं। अल्लाह के साथ ना कोई सिफत में शरीक है, ना कोई रुबूबियत में शरीक है, ना कोई उलूहियत में शरीक है। लेकिन अल्लाह के नाम बहुत सारे हैं, अल्लाह की सिफ़ात बहुत, वो नाम क्या है? वो असल में अल्लाह की सिफ़ात है। तो अल्लाह की सिफ़ात बहुत सारी हैं, और हर सिफत उसकी कोई इंतहा भी नहीं है। हर सिफत वो इंतहा दर्जे की, उसका कोई एंड नहीं है। बस अल्लाह की सिफत रहमत है, कितनी रहमत, उसका कोई हम हद बयान नहीं कर सकते। अल्लाह की सिफत करम है,
اللہ کتنے کرم والے ہیں اس کا کوئی حد بیان نہیں کی جا سکتی. جس طرح اللہ کی علم ہے اور دیگر صفات، سماعت، بصارت، دیگر صفات، تو جس طرح اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد بیان نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اللہ کی صفات کی تعداد کی بھی حد بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ کی ہر صفت اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثلا اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے انسان کے اندر بھی رحمت رکھی ہے. ایک رحمت ہے جو اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ کی مخلوق رحمت ہے، اور ایک رحمت ہے جو اللہ کی صفت رحمت ہے. اللہ کی صفت رحمت الگ ہے، اللہ کی مخلوق رحمت الگ ہے. مخلوق میں جو رحمت موجود ہے وہ اللہ کی مخلوق رحمت ہے. اللہ کی جو مخلوق رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا. باقی رحمت اللہ نے وہ جنت کے لیے، آخرت کے لیے رکھی ہے، جنت کے لیے، اہل ایمان کے لیے. اس ایک حصے میں دنیا جہاں میں جتنی شفقت، جتنا کرم، ماں کی محبت، جانوروں کی، دنیا میں جتنا بھی کوئی کسی کے ساتھ تعلق کا معاملہ کرتا ہے اور رحمت کا، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے، جو اللہ کی مخلوق رحمت کا ایک حصہ ہے. جنت میں اس کے 99 حصے ہوں گے. اللہ کی جو صفت رحمت ہے وہ تو لامحدود ہے، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ مخلوق ہیں تو آپ کی یہ صفت رحمت بھی مخلوق ہے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے. اللہ کی رحمت کا تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا کسی سے، کسی مخلوق سے. دنیا جہاں کے سارے نبی، سارے ولی، ان کی شفقت، ان کی رحمت مل جائے، اللہ کی رحمت کا ایک ذرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح دیگر صفات ہے. تو اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی اسماء بہت زیادہ ہیں، صفات بہت زیادہ ہیں. جس طرح ہر صفت اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح ان صفات کی تعداد کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. میں نے اس لیے وضاحت کر دی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے یا 100 نام ہے، اور ان کو مغالطہ ہوتا ہے ایک حدیث سے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99. سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. کیا ترجمہ ہے، کیا معنی ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2736. ان للہ 99 اسما، کیا مطلب؟ کتنے؟ 9 کو کہتے ہیں اور 90 کو، 99. اللہ کے 99 نام ہیں. 100 الا واحدہ، اس کا مطلب نہیں، اسی کی وضاحت ہے. ایک کم 100 سوائے ایک کے، یعنی 99 کی ہی وضاحت ہے. من احصاها، جو ان کو یاد کرے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاتا. اس سے بعد لوگوں کو موالدہ ہوا اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99. یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا. اگر اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا جائے تو گویا کہ اللہ کی صفات محدود ہو گئیں. اللہ کی صفات تو انگنت ہے. جس طرح اللہ کی ہر صفت اپنے کمال میں محدود نہیں ہے، تو اللہ کی صفات کی گنتی بھی محدود نہیں ہے. تو 99 تو گنتی ہے. آپ کہیں گے یہ تو تعویل ہے. تعویل نہیں ہے، احادیث مبارکہ سے، دیگر دلائل سے اس کا پتہ لگتا ہے. صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشکلات کے موقع کی ایک دعا سکھائی ہے، مسند احمد کی. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبی قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے مشکل سے مشکل مصیبت کا شکار ہو، اس کی مشکل اللہ دور کر دیتا ہے قرآن کی برکت سے.
کیونکہ اس دعا میں اللہ کو اللہ کی صفات کا ذکر کر کے پھر کہا گیا کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں کا مداوع بنا دے، میرے غموں کو لے جانے کا باعث بنا دے۔ تو قرآن کے واسطے سے دعا مانگی ہے۔ قرآن کے واسطے سے دعا مانگی جا سکتی ہے جی، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، صفت کلام ہے۔ تو اللہ کے واسطے سے، اللہ کی صفات کے واسطے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے واسطے سے ہمیں معاف کر دے، برحمتی کا استغیث، تو قرآن کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہ مشکل کی دعا ہے، یہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، اللہ کا 99 نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ تو اس دعا میں کیا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماض فی حکم کا، میرے بارے میں تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاء کا، میرے بارے میں تیرے سارے فیصلے عدل پر مبنی ہے۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کے ہر اس نام کے وسیلے سے جو آپ کا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو آپ نے خود اپنا نام رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام آپ نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے وہ نام اپنی کتاب میں سے کسی کتاب میں اتارا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا آپ نے وہ نام اپنے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ان تمام ناموں کے واسطے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر، اللہ کے تمام ناموں کا واسطہ دے کر سوال کیا گیا کیا، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ آگے میں ترجمہ کر چکا ہوں، بہت زبردست دعا ہے، یاد کر لیے دعا بھی مشکلات کے موقع پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مشکل میں یہ دعا کرتا ہے اس کی اللہ مشکل دور کر دیتے ہیں۔ اس دعا سے پتہ لگتا ہے اللہ کے انگنت نام ہے، اللہ کا ہر وہ نام جو اللہ نے اپنا نام خود، اور اللہ کا نام اللہ رکھتے ہیں، کوئی اور نہیں رکھ سکتا، یہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کا ہر نام جو اللہ نے خود رکھا ہے، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو کوئی نام سکھا دیا، کسی کو کوئی سکھا دیا، اللہ کی ہر مخلوق کو سارے ناموں کا نہیں پتہ۔ اللہ نے کسی کتاب میں کوئی نام اتار دیا، کسی کتاب میں کوئی نام اتار دیا، اور بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، وہ اللہ کے علم غیب میں اللہ کے پاس ہی ہیں۔ تو اللہ کے انگنت نام ہے، اور دلائل بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب سفارش ہوگی تو جب حساب نہیں ہوگا تو پھر لوگ آئیں گے حضرت آدم کے پاس، حضرت آدم حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت ابراہیم کے پاس، تو آخر کار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا ان ناموں کے ساتھ کریں گے، آپ نے فرمایا جس کا مجھے ابھی علم نہیں ہے دنیا میں، وہ مجھ پر وہاں القاء ہوں گے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان عظیم ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر وہ شفاعت عظمیٰ ہوگی، اور پھر حساب شروع ہوگا۔ تو اللہ کے انگنت نام ہے۔ پتہ لگا اللہ کا کوئی نام اپنی مرضی سے نہیں رکھا جا سکتا، اللہ کے انگنت نام ہے۔ اچھا پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر اللہ نے یہاں 99 ناموں کا ذکر کیوں کیا؟ یہاں اصل میں اللہ کے ناموں کو 99 میں محدود نہیں کیا گیا، یہاں اصل میں اللہ کے 99 نام یاد کرنے کی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ جو اللہ کے 99 نام، ایک کم 100 نام یاد کر لے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی آسان بات ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی نے یہ نام یاد کیے کہ نہیں کیا؟ یہ نام یاد کرنے چاہیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کے 99 نام ہے اس سے اوپر نام کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے ناموں میں سے 99 نام جو یاد کر لے وہ جنتی ہے۔ 99 نام یاد کرنا بڑا آسان ہے۔ اصل میں من احصاها، جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان 99 ناموں کو شمار کرنے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لمبی اس کی وضاحتیں کی ہیں۔ ان کو یاد کرنا، ان کے مطابق اللہ سے دعائیں کرنا۔ اصل میں اللہ کے نام یاد کرنے کا مطلب اللہ سے دعائیں کرنا ان ناموں کے واسطے سے۔ اگر اللہ سے رحمت مانگنی ہے تو اللہ کی صفت رحمان، صفت رحیمیت کا واسطہ دیا جائے۔ اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، اللہ کو اللہ کی صفت غفاریت یا صفت غفور ہونے کا واسطہ دیا جائے۔ اللہ سے رزق مانگنا ہے تو اللہ کو اللہ کی صفت رزاقیت کا واسطہ دیا جائے، یا رزاق ارزقنی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو، اللہ سے ان ناموں کے واسطے سے دعا کیا کرو۔ تو 99 ناموں کو شمار کرنے سے مراد جس پہ جنت کی بشارت ہے
اس سے مراد ان ناموں کو یاد کرنا، ان ناموں کے مطابق اللہ سے دعائیں کرنا ان ناموں کے وسیلے سے، اور تیسری چیز علماء نے بیان کی وہ ہے ان ناموں کے مقتضا کے مطابق عمل کرنا، یعنی ان ناموں کا مفہوم اور گہرائی حاصل کر کے اس کے مطابق اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا۔ مثلا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے علیم، مثلا سمجھیے بصیر، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا۔ اب انسان اس کے مطابق اللہ کے ساتھ معاملہ کرے کہ انسان کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، تو پھر انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی صفت بصیر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچے۔ اللہ کی صفت علیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دل میں بھی برے خیال نہ لائے، کیونکہ اللہ تو دل کے بھید سے بھی واقف ہے۔ تو یہ تین معنی علماء نے بیان کیے ہیں ان احصاہا کا معنی، جو ان ناموں کو یاد کرے، تو جو اللہ کا 99 نام یاد کر لے جنتی ہے، شمار کر لے۔ شمار کرنے سے مراد تین باتیں ہیں، ایک ان کو یاد کرنا، ایک ان کے مطابق دعائیں کرنا، ایک ان کے تقاضا کے مطابق عمل کرنا۔ اگر اللہ قہار ہے تو قہار کا تقاضا کیا ہے اللہ کے قہر سے ڈرا جائے۔ اللہ غفار ہے تو غفار کا تقاضا کیا ہے اللہ سے دعا کی جائے جتنے مرضی گناہ ہو جائے۔ اللہ غفار ہے، سب کچھ معاف کر دے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب۔ تو اللہ کے ہر نام کا، ہر مبارک صفت کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہے، تو ان ناموں کو یاد کیا جائے، ان ناموں کے مطابق دعائیں کی جائے، اور ان ناموں کے تقاضے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ بہت بڑی، اس کے اندر پورا دین آ جاتا ہے۔ تو یہ 99 نام جو یاد کر لیں وہ جنتی ہے، تو سب سے پہلے یاد تو کیجیے ان ناموں کو۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ پکارو یا رحمان پکارو، اللہ کو اللہ کی کوئی کسی بھی صفت کے ساتھ پکارو، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، جس نام کے ساتھ بھی اللہ کو پکارو تو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اصل میں مشرکین کہتے تھے ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، سورہ فرقان میں ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں قالوا وما الرحمن، وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اللہ کا پتہ ہے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کی صفت رحمان کا ہمیں نہیں پتا کہ رحمان بھی کوئی اللہ کا نام ہے، ہم تو اللہ کا نام اللہ جانتے ہیں۔ بلکہ بعض احادیث سے تو پتہ لگتا ہے، بعض آیات سے، کہ جب اللہ کی صفت رحمان رحیم، وہ مشرکین نہیں اللہ کو ان صفات کے ساتھ پکارتے تھے۔ جب یہ نام، یہ صفات آئیں قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دی، اچھا ہمیں تو کہتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو تم اللہ کے ساتھ رحمان کو بھی پکار رہے ہو، رحیم کو بھی پکار رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اللہ کو پکارو، اللہ کو اللہ کے نام سے یا رحمان کے نام سے یا کسی بھی اللہ کے مبارک ناموں میں سے کسی نام سے، اللہ کو اللہ کے جس نام سے بھی پکارو، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، یہ کوئی الگ شخصیات نہیں ہے، شخصیت ایک ہی ہے، اس کے مبارک نام ہے، مبارک صفات ہے۔ تو کیا پتہ لگا، یہ مشرکین کا اعتراض صحیح نہیں ہے کہ اللہ کو صرف اللہ سے پکارنا چاہیے، اللہ کو کسی بھی صفت کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے، ہاں بس ایک شرط ہے کہ وہ اللہ کی صفت، اللہ کا نام ہونا چاہیے، اللہ کا خود رکھا ہوا نام ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے اللہ کے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ آپ ایک نام رکھیں اللہ کا، اور آپ سمجھیے، اور اللہ نے اپنا نام بیان نہیں کیا، اور آپ کے میں اللہ کا انعام لے رہا ہوں، مجھے ثواب ملے گا۔ کچھ لوگ اللہ کو خدا کہتے ہیں، اگر تو خدا معبود کے معنی میں تو ایک الگ چیز ہے، جو خدا کو اللہ کا نام سمجھتے ہیں تو اللہ کو خدا کہنے سے کوئی ثواب نہیں ہوتا، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ آپ اللہ کو اللہ کے نام سے پکاریں گے تو ثواب بھی ملے گا کہ یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اللہ نے خود اپنا نام رکھا ہے۔ آپ اللہ کو گاڈ کہہ دیں، خدا کہہ دیں کہ جی معبود کا ترجمہ فارسی میں خدا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ یہ کہ خدا اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ جو اس کو اللہ کا نام سمجھتا ہے تو یہ ہم اللہ کے نام اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے، نہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کسی اور زبان میں، ہاں اس کی وضاحت کرنے کے لیے اس کا ترجمہ کسی زبان میں کریں، لیکن اللہ کا نام وہ وہی رہے گا جو اللہ نے اپنا نام بیان کیا ہے عربی میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بیان کیا۔ تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو یا کسی اور مبارک ناموں میں سے جو اللہ نے نازل کیے ہیں، اللہ کا نام وہی ہو سکتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہو، اپنی مرضی سے اللہ کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام الستار بھی ہے، اور وہ نام رکھتے ہیں عبد الستار، تو ستار اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ستیر آتا ہے، ستیر آتا ہے، ستار نہیں آتا قرآن میں، یہ حدیث میں بھی نہیں آتا۔ اسی طرح کچھ لوگ وحید نام رکھ دیتے ہیں،
وحید اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ احد ہے، عبد الاحد، واحد بھی ہے، عبد الواحد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے وہی نام ہوں گے جو اللہ نے اپنے نام رکھے ہیں۔ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، میں آپ کے ہر اس نام کے ساتھ آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے خود اپنا نام رکھا ہے۔ تو باقی اس میں ذکر ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نہ آواز بلند کریں، بہت زیادہ نہ آواز ہلکی کریں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ بعض وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے نہ اتنی بلند آوازوں کے مشرکین سنیں اور مذاق اڑائیں، اور نہ اتنی ہلکی آوازوں کے صحابہ بھی نہ سنیں، یعنی اتنا اونچا پڑھیں کہ غیر سنیں اور ٹھٹھا کریں، اور اتنا آہستہ قرآن پڑھیں کہ آپ کے قریبی لوگوں کو بھی بتانے لگے۔ نہیں، صحابہ کرام کو تو قرآن سنانا چاہیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے گزرے تو وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، بڑا آہستہ آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو وہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے جہری تہجد میں۔ تو صبح پوچھا آپ نے ابوبکر سے اور عمر سے، ابوبکر سے پوچھا آپ آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کو سناتا ہوں، اللہ تو دل کے بھید بھی جانتا ہے، تو آہستہ آواز سے پڑھوں، اللہ کو تو سینے کے بھید کا بھی پتہ ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا آپ کیوں اونچا پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے قرآن پڑھوں گا، شیطان بھاگے گا، کوئی سویا ہوگا تو وہ جاگے گا، اللہ کی یاد آئے گی۔ تو بہرحال قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ میانہ روی سے پڑھنا چاہیے، نہ زیادہ اونچا ہو کہ دوسرے لوگ پریشان ہوں یا غیر مسلم ہوں، جاہل ہوں تو وہ مذاق اڑائیں۔ بعض لوگوں کو سو رہا ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے، تو اس کو اٹھانا بھی نہیں چاہیے، فرض تو نہیں ہے۔ اور نہ اتنا ہلکا ہو کہ انسان کو خود بھی آواز نہ آ رہی ہو، دل بھی نہ لگ رہا ہو، تو میانہ روی سے پڑھنا چاہیے۔ تو میانہ روی صرف یہ دنیاوی معاملات میں نہیں، یہ دین میں بھی ہے، یہ خرچ کرنے میں بھی ہے، قرات کرنے میں بھی ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی میانہ روی کی بڑی فضیلت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔